میری ذات کے لیے اور آپ لوگوں کے لیے اس کے اندر بہت بڑی نصیحت ہے، تو اس لیے مناسب سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں کچھ بات عرض کر دوں۔ دیکھو، بطن عربی لفظ ہے، اور بطن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پیٹ۔ کیا ہوتا ہے؟ پیٹ۔ اب ذرا دیکھو، ایک ہوتا ہے شیخ باطن۔ شیخ باطن سمجھتے ہو؟ باطن یعنی اندرونی، اندر کا علاج کرے، اس کو پیر صاحب کہتے ہیں، کہ تمہارے اندر تکبر، حسد، بغض، عداوت جو کچھ ہے، تمہاری روحانی بیماریوں کی اصلاح کرے، اس کو کہتے ہیں شیخ باطن، اس کو پیر صاحب کہتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے شیخ بطن۔ شیخ بطن کس کو کہتے ہیں؟ پیٹ کا پیر۔ پیٹ کا پیر کون ہوتا ہے؟ تو کہ کھانا۔ کیا ہوتا ہے؟ کھانا۔ کھانا یہ جسم کی تربیت کرتا ہے، پیٹ کی تربیت کرتا ہے، اس لیے اس کو شیخ بطن کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ دونوں شیخ تربیت کرتے ہیں، وہ اندر کی تربیت کرتا ہے شیخ باطن پیر صاحب، اور شیخ بطن جو ہے وہ جسم کی تربیت کرتا ہے۔ اب ذرا میں آپ کو ایک دو باتیں عرض کروں، ذرا غور سے سن لیجئے اس کو آپ، کہ کبھی آپ نے ایسا سنا ہوگا کہ پیر صاحب کا بیان ہو، 9 بجے کا وقت طے گیا، کسی اللہ والے کا پروگرام طے ہو چکا ہو، اور 9 بجے اس کا بیان شروع ہونے والا ہو، تو اللہ والے تو آ کر بیٹھ گئے ہو اور مجمع بعد میں آئے؟ ایسا ہوا ہے کبھی؟ ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ کیا ہوتا ہے؟ مجمع پہلے آتا ہے، پھر شیخ صاحب تشریف لاتے ہیں۔ تو یہ شیخ باطن پیر صاحب کا یہ اصول ہے، تو شیخ بطن کا بھی یہی اصول ہے کہ پہلے دسترخوان پر تم بیٹھ جاؤ، کھانا بعد میں آنا چاہیے، کھانا بعد میں آنا چاہیے۔ کھانا ہمارا انتظار نہ کرے، ہم کھانے کا انتظار کریں۔ شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بنگلور تشریف لے گئے، تو کسی صاحب خیر کے وہاں دعوت تھی، حضرت نے اپنے موقع اور محل کے مناسب کھانے بیٹھے تھے، تو کھانے کے آداب اس انداز کے اندر بیان کر دیے۔ کس انداز میں؟ جیسا میں نے ابھی کہا نا، اس انداز کے اندر بیان کر دیے کہ کبھی ایسا بنا ہے تو پہلے کیا آنا چاہیے؟ پہلے ہمیں بیٹھ جانا چاہیے، پھر کھانا آنا چاہیے۔ اصول ہوتا ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ کھانا پہلے لگ جاتا ہے، پھر ہم کھانے کے لیے آتے ہیں۔ تو دراصل جس طریقے سے پیر پہلے آ جائے اور مرید بعد میں آئے، یہ مناسب نہیں۔ اس طریقے سے کھانا پہلے آ جائے اور کھانے والا بعد میں آئے، یہ مناسب نہیں۔ پھر کبھی آپ نے ایسا سنا، ایسا دیکھا ہے کہ پیر صاحب کا مجمع لگا ہوا ہو، پیر صاحب کا بیان مکمل ہو جائے، مجمع پہلے چلا جائے اور پیر صاحب بعد میں جائے؟ ایسا ہوا ہے؟ نہیں۔ پہلے کیا ہوتا ہے؟ مجمع ختم ہو جائے تو پیر صاحب پہلے جاتے ہیں بیان کرنے والے، اس کے بعد مجمع کیا ہوتا ہے؟ جاتا ہے۔ تو جب کھانے سے فارغ ہو جاؤ تو پہلے کھانا اٹھنا چاہیے، پھر ہمیں اٹھنا چاہیے۔ لیکن ہمارا ضابطہ کیا ہے؟ الٹا ہے، پہلے ہم اٹھ جاتے ہیں اور کھانا کیا ہوتا ہے؟ بعد میں اٹھتا ہے۔ کھانے کے آداب میں سے لکھا ہے پہلے کھانا اٹھاؤ، پھر دسترخوان اٹھاؤ اور پھر خود اٹھو۔ سمجھ میں آئی بات؟ پھر تیسری بات یہ نوٹ کر لو کہ کبھی کوئی آدمی پیر صاحب میں عیب لگاتا ہے کہ پیر صاحب تم میں یہ خامی ہے، پیر صاحب تم میں یہ خامی ہے۔ کوئی اپنے پیر کے اندر عیب لگاتا نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے کھانے میں بھی کبھی عیب لگانا نہیں چاہے۔ کھانا ایسا ہے، نہ کھانا ویسا ہے، نہ کھانا یہ ہے، کھانے میں کبھی عیب لگانا نہیں چاہے۔ پیر صاحب کا ادب ضروری ہے، یہ بھی ایک پیر ہے، کھانا بھی ایک کیا ہے؟ پیر ہے، اس کا بھی ادب کیا ہے؟ ضروری ہے۔ ہاں، یہ الگ چیز ہے کہ اگر کھانے کے اندر کوئی کمی رہ گئی ہے تو جس آدمی نے کھانا بنایا ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تو نے کھانے کا حق ادا نہیں کیا ہے، کھانا بگاڑ دیا، تو نے کھانے کا حق ادا نہیں کیا، تیرا قصور ہے، تجھے اصلاح کرنی چاہیے، لیکن کھانے میں کبھی عیب لگانا نہیں چاہیے۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، ہم تمام کو عمل کی توفیق دے۔ چوتھی بات یہ بھی نوٹ کر لو آپ لوگ، میں بھی نوٹ کر لوں، کہ کچھ مواقع پر شیخ باطن سے بھی اونچا مقام شیخ بطن کا ہے۔ سمجھ میں آئے بات؟ پیر صاحب سے بھی اونچا مقام کس کا ہے؟ کھانے کا ہے۔ کیوں؟ اس کو آپ سمجھئے، کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کا حکم ہے کہ نہیں؟ کہ کھانے سے پہلے کیا دو؟ ہاتھ دھو۔ لیکن کہیں کتاب میں ایسا نہیں لکھا کہ پیر صاحب کی ملاقات کے پہلے ہاتھ دھو، لکھا ہے؟ کہیں پر نہیں لکھا۔ سمجھ میں آئی بات؟ پتہ چلا کھانے کا مقام پیر صاحب سے بھی کیا ہے؟ اونچا ہے۔ دوسری بات یہ دیکھیے آپ کہ
پیر صاحب کو بھی اجازت نہیں ہے کہ دسترخوان پر بیٹھے. سمجھ میں آئی بات؟ دسترخوان پر بیٹھنے کی پیر صاحب کو بھی اجازت نہیں ہے. ہاں لیکن آپ ذرا دیکھیں کہ ایک موقع پر شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمت اللہ علیہ کھانے بیٹھے ہوئے تھے تو کسی نے دسترخوان پر پیر رکھ دیا. کیا رکھ دیا؟ دسترخوان پر پیر رکھ دیا. تو حضرت نے فرمایا دسترخوان پر تو پیر کو بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، تو پیر کہاں سے آ گیا؟ پیر کہاں سے آ گیا؟ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ دسترخوان کے کیا ہے بھائی؟ آداب ہے. اس سے آگے آپ ذرا بیٹھے تو ایک مرتبہ حضرت کھانے کے لیے گئے تو عام بعض جگہ پر دیکھتے ہیں آپ کہ ٹیشو پیپر صاف کرنے کے لیے دے دیتے ہیں نا ہاتھ سے. ہوٹل میں بھی وہی ہوتا ہے، ٹیشو پیپر دیتے ہیں. تو حضرت نے ٹیشو پیپر سے ہاتھ تو صاف کر لیے، پھر کہا کہ ٹیشو پیپر کا کیا کرو گے تم؟ جواب دیا دینے والے، لیکن حضرت نے کہا کہ اس کو جلا دو. کیا کہا؟ اس کو جلا دو، اس میں کھانے کے ذرات لگے ہوئے ہیں اور اس کی بے ادبی نہیں ہونی چاہیے، اس کی بے ادبی نہیں ہونی چاہیے. لیکن آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارا کھانا کہاں گھومتا ہے؟ گلیوں میں گھومتا ہے، راستوں میں گھومتا ہے. ہمیں کھانے کی قدر نہیں ہے، ہمیں خوراک کی، غذا کی قدر. ہماری ڈیش پہ کھڑے ہوتے ہیں تو آدھا ایسے ہی اور دھونے میں جا رہا ہے. حالانکہ جو کچھ بچا ہے اس کو پہلی کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کی کوئی اور مخلوق کھا لے، بکری کھا لے، کتا کھا لے، کوئی مخلوق کی غذا بن جائے. لیکن آج ہمارے محلوں کے اندر آپ دیکھیں تو کھانا کس طریقے سے بگڑ رہا ہے، کس طریقے سے ضائع ہو رہا ہے. اس کا ادب ہمارے پاس نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی ادب کرنے کی توفیق دے، ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. آگے ذرا آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے پیر صاحب جو ہے وہ میں نے ابھی عرض کیا نا کہ ان کو بھی پیر رکھنے کی اجازت نہیں ہے. اب ذرا دیکھیں کہ ہمارے یہاں جو دسترخوان بچھائے جاتے ہیں تو کیا ہم دسترخوان بچھاتے بھی ہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں. نہیں. دسترخوان کسے کہتے ہیں؟ دسترخوان اسے کہا جاتا ہے کہ جس پر صرف کھانا ہو، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہ ہو. ہمارے یہاں بچھائی جاتی ہے، چٹائی بچھا دی، چادر بچھا دی، کپڑا بچھا دیا. اب اسی کپڑے کے اوپر ٹھال بھی ہے اور اسی کپڑے کے اوپر خود بھی بیٹھا ہے. تو یہ دسترخوان نہیں ہے، یہ دسترخوان نہیں ہے. دسترخوان تو صرف وہی کپڑا ہے کہ جس پر صرف کھانا ہو. آپ کو الگ کپڑے پر بیٹھنا ہے. اور دسترخوان ہمارے یہاں اگر دسترخوان بھی ہوتا ہے تو ایسا دسترخوان ہوتا ہے بالکل پراگندہ کہ اگر اس پر کچھ گر جائے تو اٹھا کر کھانے کا بھی من نہ ہو. دسترخوان تو اس قدر صاف ہونا چاہیے کہ اگر کوئی چیز گر جائے تو آدمی بے تکلف اس کو کیا کر لے؟ کھا لے. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں خیر، تو یہ چیزیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پیر صاحب خود بھی کھانے کے محتاج ہے. پیر صاحب کو 4 دن مت کھلاؤ. دیکھو پھر تقریر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کریں گے تقریر؟ نہیں کریں گے. تو پتا چلا کہ پیر صاحب بھی شیخ بطن کے محتاج ہے، کھانے کے محتاج ہے. اسی لیے آپ دسترخوان اٹھانے کی دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی حمدا کثیرا طیبا مبارکا غیر مخفی ولا مودع ولا مستغنا عنہ ربنا. آخری کلمہ کیا ہے؟ ولا مستغنا عنہ ربنا. اے میرے رب، میں اس سے مستغنی نہیں ہوں، یعنی مجھ کو اس کی حاجت و ضرورت ہے، کھانے کی حاجت اور ضرورت ہے. پتہ چلا کہ سارے انسان کھانے کے محتاج ہے، اور جس چیز کا آدمی محتاج ہو اس کی قدر کرنی ضروری ہے، اس کی قدر کرنی ضروری ہے. حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب یہ روایت میں نے مشکات میں پڑھی، میں نے مشکات کے اندر پڑھی، اس کے بعد کبھی بھی میں نے کھانا پاؤں کی جگہ پر نہیں رکھا، سرہانے پر کھانا رکھا ہے اور میں پیر کی جگہ پر بیٹھا ہوں. یہ کھانے کا ادب تھا. کیا تھا بھائی؟ کھانے کا ادب. تو حضرت وہاں پر دعوت میں گئے تھے تو حضرت نے دعا بھی پڑھی، اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی، کہ اللہ جس نے مجھے کھلایا آپ بھی اسے کھلائے. یہ دعا پڑھنی چاہیے. لیکن آج ہمارے یہاں کوئی دعوت کھاتا ہے تو دعا دیتا بیتا نہیں ہے نا، کھانا کا ہاتھ بغیر چلے گئے.
لیکن دعا دینی چاہیے، اللہ جس نے مجھے کھلایا تو بھی اسے کھلا، جس نے مجھے پلایا تو اسے پلا۔ تو یہ دعا تو پھر دنیاوی فائدہ ہے کہ دنیا میں اس کو کھلا پلا جو کچھ بھی ہے، لیکن ایک دعا ایسی ہے کہ کوئی آدمی تم کو دعوت دے تو بلند آواز سے اس کے سامنے پڑھو، اکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ وافطر عندکم الصائمون، کہ تمہارا کھانا نیک لوگ کھائے، تم پر فرشتے رحمتیں اتارے، اور تمہارے وہاں روزے دار افطار کرے۔ یہ تین جملے محمد رسول اللہ سے ثابت ہے کہ یہ دعا دو۔ اس کے اندر دینی فائدہ ہے۔ دینی فائدہ کیا ہو جائے گا کہ تمہارا کھانا نیک لوگ کھائے تو نیک لوگ آئیں گے تو نیک لوگ کی صحبت نصیب ہوگی، جب نیک لوگوں کی صحبت نصیب ہوگی تو تمہارا دینی فائدہ ہوگا۔ تو یہ دعا اصل ہے، جہاں بھی دعوت ہو کھانا کھا لے، ملاقات کا وقت آئے تو اس کو یہ دعا دے دے، اکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ وافطر عندکم الصائمون۔ اللہ تبارک و تعالی اس پر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خصوصاً دسترخوان بچھانا شروع کریں گے انشاءاللہ اپنے گھروں کے اندر، کھانے کے اندر۔ بچے ساتھ میں کھا رہے ہیں تو بچوں کو آداب سکھاؤ کہ بیٹا پلیٹ صاف کرو، لیکن یہ کب ہوگا؟ باپ خود اپنی پلیٹ صاف کرے گا تب۔ باپ ہی اپنی پلیٹ صاف نہ کرے تو پھر، اسی لیے کتابوں کے اندر لکھا ہے نا کہ کھانا مل کر کھاؤ۔ کیا کہا؟ کھانا مل کر کھاؤ۔ اب مل کر کھانے کے دو طریقے ہیں، ایک ہے کہ ہمارے پرانی اسٹائل کی طرح ایک تھال ہو اور اسی تھال میں سب بیٹھ جائے اور کھائے، اور ایک یہ کہ الگ الگ پلیٹیں ہوں لیکن کھانا ایک کنچے کے اندر دال رکھی ہے، ایک کے اندر سالن رکھا ہے، ایک کے اندر چاول، سب اسی میں سے لے۔ اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ کم از کم ایک برتن میں 2 آدمی کے تو ہاتھ پڑنے چاہیے۔ سمجھ میں آئی بات؟ 2 آدمی کے ہاتھ پڑنے چاہیے، یہ ہے مل کر کھانا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو مل کر کھائے، آداب سکھلائے اور آداب کے ساتھ کھائے، کیونکہ جتنا ہم محمد رسول اللہ